اب تک ہم نے کسروں کو ٹھوس مرحلے میں کسری پٹیوں کو، کسری شکلوں اور مجموعے میں کسروں کو پہچاننا، ان سب کو دیکھا ہے۔ ٹھوس سے تصوراتی کو جانے سے پہلے نمائندگی مرحلے یا تصویری مرحلے، اس میں ہم کیسے کسروں کی نمائندگی کر سکتے ہیں، اس کو ہم خانہ دار نوٹ بک استعمال کر کے دیکھیں گے۔ میں اس خانہ دار نوٹ بک میں سب سے پہلے ان 4 خانوں کو ملا کر اطراف میں لکیریں بنا رہا ہوں، یعنی ان 4 خانوں پر نیلے رنگ کی لکیر ہے۔ اب ان 4 خانوں میں سے ایک خانے کو سرخ رنگ سے پر کیا ہے۔ کتنے خانوں میں سرخ رنگ ہے؟ زبان یہاں پر بہت اہم ہے۔ 4 خانوں میں سے ایک خانے کو سرخ رنگ لگایا گیا ہے، یہ بہت اہم ہے یہاں، یعنی ایک خانے کو رنگ لگایا گیا ہے یہ نہیں بولیں گے، بلکہ کتنے خانے ہیں؟ 4 خانے، 4 خانوں میں سے ایک خانے کو رنگ لگایا ہے۔ اسی طرح 4 6 7 8 ان 10 خانوں کو ملا کر اطراف سے ایک لکیر کھینچی ہے۔ ان میں ہر 2 خانوں پر ایک باؤنڈری لگائی ہے۔ اگر اس ایک حصے کو، یعنی جو 5 خانے بنے ہیں ان میں کا ایک خانہ، 5 خانوں میں سے ایک خانے کو میں نے سرخ رنگ لگایا ہے۔ یہاں اس میں بنائے گئے 4 خانوں میں سے ایک خانے کو، 4 حصوں میں سے ایک حصے کو رنگ لگا ہے۔ اسی طرح اب اس تصویر میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مساوی حصے بنائے گئے ہیں۔ ان 10 حصوں میں سے کتنے حصوں میں رنگ لگایا گیا ہے؟ 1 2 3 کتنے حصے ہیں اس میں؟ 10 حصوں میں سے 3 حصوں پر رنگ لگایا گیا ہے۔ جب ہم اس تصور کو بچوں کو سکھائیں گے، اس ویڈیو میں ہم نے اس کی تعریف جو ہے نسب نما اور شمار کنندہ، اس کو بچے جب تصور کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد، یا ایسا لگے کہ ہاں بچوں کو تصور سمجھ میں آ رہا ہے، ایسے وقت میں یہ الفاظ بچوں کو بول سکتے ہیں، کیونکہ کسروں کا تصور ہی مشکل سا ہے۔ بچوں کے لیے اس تصور کے تعارف کے دوران ہی ہم ایسے مشکل الفاظ نسب نما، شمار کنندہ وغیرہ استعمال کریں گے، جبکہ کسریں یہ لفظ خود بچوں کے لیے نیا ہے۔ ایسے میں نسب نما، شمار کنندہ ان الفاظ کو بھی اگر شامل کرتے ہیں تو بچوں کو لگے گا کہ استاد ہمیں ایک نئے مضمون کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے نئے الفاظ ہیں، لیکن مجھے اس میں شمار کنندہ کون سا ہے اور نسب نما کون سا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یعنی بچے کو کتنے تھے، اس میں سے میں نے تم کو کتنے دیے، یا کتنے خانوں کو رنگ لگایا، کتنے میں نے لیے، یہ الفاظ زبان کو بچوں کو اچھی طرح سمجھ کر جو مجھے ملا ہے وہ
اوپر کے حصے میں ہے یا جس کو رنگ لگایا گیا ہے وہ اوپر ہے، کتنے ہم نے اس میں حصے کیے ہیں، کتنے مساوی حصے بنے ہیں، یہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس میں یہاں سے یہاں اس میں یہاں سے یہاں تک 10 مربع خانے اور یہاں سے یہاں تک 10 مربع خانے ہیں، یعنی کل اس میں 100 خانے ہیں۔ اس 100 خانوں میں 1 2 3 4 5 اتنے خانوں پر اگر میں رنگ لگاتا ہوں تو سرخ رنگ سے اگر میں اتنے خانے رنگتا ہوں تو کیا میں نے بھرتی کیا؟ دیے گئے 100 مربع خانوں میں سے میں نے 25 مربع خانوں کو بھرا ہے۔ اس طرح ہم کسروں کو الگ الگ طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بتا سکتے ہیں کہ جس جگہ کو رنگا گیا ہے اور کتنے خانے بنائے گئے ہیں، ان کے درمیان ایک لکیر ہو تو ہم اس کو کسروں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اب ہم ہر جگہ یہ لکیر کھینچیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنے حصے پر رنگ لگایا گیا ہے اور کتنے حصے بنائے گئے ہیں۔ ان دونوں میں بھی 10 ہی ہے۔ اس میں ہم نے 5 مساوی حصے بنائے ہیں، لیکن اس میں ہر ایک کا ایک مساوی حصہ بنا کر کل 10 مساوی حصے بنا کر اس میں سے 3 لیے ہیں۔ اس میں 100 حصے یا 100 مساوی حصے بنا کر اس میں سے 25 حصے لیے ہیں۔ اس طرح کسروں کے تصور کو ہم نے اس خانہ دار نوٹ بک کے ذریعے سے بچوں کو کیسے بتا سکتے ہیں، اب ہم اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں گے۔ یہ میری ایک سالم چیز ہے۔ اس سالم چیز کو میں کیا کرتا ہوں، اس میں ہم کسریں کیسے دیکھ سکتے ہیں یا کسری اعداد کی نمائندگی ہم اس میں کیسے کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں گے۔ یہ ایک چیز ہے، یہ میری سالم چیز ہے، یہ چیز میرے پاس ایک ہی ہے۔ اس ایک چیز کو میں کیا کر سکتا ہوں، یہاں پر اگر ایک لکیر کھینچیں گے کر میں نے اس ایک چیز کے دو حصے ہیں نا اس میں، تو اس ایک حصے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ایک حصہ یا ایک کا دوواں حصہ، اور یہ ایک کا دوواں حصہ۔ اسی طرح میں نے اسی سالم چیز کو کیا کیا ہے، اسی سالم چیز کے اب کتنے حصے بنے ہیں، اسی سالم چیز کے 4 حصے ہوئے ہیں۔ 4 حصوں میں یہ ایک حصہ، کل کتنے حصے ہیں، 1 2 3 4، تو یہ ایک حصہ، 1/4، دوسرا 1/4، تیسرا 1/4، اس طرح ہر ایک کا حصہ ہے۔ ان سب کو ملائیں گے تو مجھے ایک سالم چیز ملے گی۔ اسی طرح ہم کہاں تک کر سکتے ہیں، اس میں اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 حصے بنے ہیں، یعنی ہر ایک حصہ ہے، 8 حصوں میں ایک حصہ۔ ان سب کو ملائیں گے تو کتنا ہوا، 4 1 کے 8ویں حصے، کتنے میں، 8 میں سے 4 حصے۔ اس طرح 4 1 کے 8ویں حصے آدھے کے مساوی، اس کو ہم نے کسری پٹیوں میں دیکھا ہے۔ اس کو اب ہم بغیر کسری پٹیوں کے میں سیکھے ہوئے اس تصور کو
خانہ دار نوٹ بک میں نمائندگی کر سکتا ہوں۔ یہ ایکسپلین سٹیج ہے، یعنی بچوں نے ٹھوس مرحلے میں کسری پٹیوں کا استعمال کر کے جو کیا تھا، اس کو یہاں ان پٹیوں کے بغیر صرف ان خانہ دار نوٹ بک کا استعمال کر کے کیسے کسروں کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ اساتذہ غور سے دیکھیں گے۔ اگر یہ بچوں میں آ جائے تو ان کو کسروں کا تصور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ 1 کے 8 حصے بنے ہیں، اس میں کتنے حصے ہیں؟ اس کا آدھا، یعنی ہم نے 16واں حصہ کیے ہیں۔ اس کو اس طرح 16 حصے یعنی 1/16، اس طرح ہم کسروں کو خانہ دار نوٹ بک کی مدد سے بچوں میں کیسے اس کی پہچان بنا سکتے ہیں، اس سے اس مرحلے میں ہم بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانسیپٹ کلیئرٹی جسے ہم نے پہلے کہا تھا، وہ ہم یہاں بچوں کو دے رہے ہیں۔ اس کو اب ہم کیسے حقیقی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ اس کو ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو آدھا، اس کو پاؤ کہتے ہیں۔ کسروں کی زبان میں 2 حصوں کا 1 حصہ، اسی کو کسروں کی زبان میں 1/2، اس کو 1/4، 2 کا 1 حصہ، چوتھائی 1/4، اور اس کو 1/16۔ اگر اس 2 کو لیں گے تو 2/4، یہ 1/2۔ اگر ہم 1/2 اور 1/2 ان دونوں کو جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں 1 ملے گا۔ جس سالم چیز سے ہم نے شروع کیا تھا وہی سالم چیز ہم کو دوبارہ ملے گی۔ یہی ہم سب میں دیکھ سکتے ہیں، 1/4، 1/4، 1/4، 1/4۔ ان چاروں کو جوڑیں گے تو ہمیں 1 ملے گا، یعنی 1/4 کے 4 1 کے مساوی۔ اس کو ہم تقسیم کے فارمولے میں ہم نے دیکھا ہے۔